بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، تاریخ اسلام کی آج کی کلاس میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے بیٹا اپنے چیپٹر نمبر 2 کا آغاز کرنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حالات، ان کی مکی زندگی، نبوت کے بعد ان کی مکی زندگی، اور اس کے بعد ہجرت کے بعد ان کی مدنی زندگی کے بارے میں یہ چیپٹر یہ اس سے ڈیل کرتا ہے۔ یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 10 سے شروع ہو رہا ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ کتاب ابھی موجود نہیں ہے، تو اس لیکچر کے ساتھ میں آپ کو اس چیپٹر کی اسکرین شاٹس بھی اٹیچ کروں گی، تاکہ آپ لوگ لیکچر سننے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس چیپٹر کو خود پڑھ بھی سکیں۔ تو بیٹا جب ہم بات کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ بنو ہاشم کو مکہ میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حاجیوں کو پانی پلانے، ان کی رفاع کا کام جو ہے وہ اسی خاندان کے سپرد تھا، اس لیے یہ مکہ کے بہت معزز لوگ تصور کیے جاتے تھے۔ جو بنو ہاشم کے جو سردار ہاشم ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، یعنی وہ حضرت عبد المطلب کے والد ہیں۔ ہاشم کی شادی بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ سے ہوئی، جس سے ان کا ایک بیٹا شیبہ پیدا ہوا۔ ہاشم کی وفات کے بعد شیبہ کی پرورش ہاشم کے بھائی مطلب نے کی، اسی لیے شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں، ان کا اصل نام شیبہ تھا، لیکن وہ عبد المطلب کہلائے اس لیے کیونکہ ان کی پرورش ان کے چچا مطلب نے کی تھی۔ تو عبد المطلب بڑے ہو کے قریش کے سردار بنے، مکہ کی سرداری ان کے سپرد ہوئی۔ بعض روایات ہمیں ملتی ہیں کہ ان کے 10 بیٹے تھے، بعض روایات ملتی ہیں کہ ان کے 12 بیٹے تھے۔ تو ان کے جو 10ویں بیٹے تھے وہ حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ ان کے بہت پسندیدہ تھے، وہ ان کے بہت کلوز تھے۔ عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد المناف کی بیٹی آمنہ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ ان کی اپنے والد کی وفات کے بعد ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 AD کو عیسوی کو وہ پیدا ہوتے ہیں، اپریل کا وہ منتھ ہے، اور ان کی پیدائش پہ ان کے دادا جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو وہ خوش ہوئے۔ ان کی پیدائش کے بعد دادا ان کو لے کر مکہ مکرمہ گئے، خانہ کعبہ ان کو لے کر گئے، اور وہاں پر انہوں نے ان کے لیے دعا کی۔ آپ نے اسی موقع پر ان کا نام محمد رکھا، آپ کی والدہ نے ان کا نام احمد رکھا۔ مکہ میں ان دونوں محمد اور احمد نام کی روایت کوئی موجود نہیں تھی، یہ پہلی مرتبہ یہ نام رکھے گئے، اس لیے لوگوں کے لیے یہ نام بہت زیادہ انیوژول تھے۔ پھر اس کے بعد ہمیں اس میں ریفرنس ملتا ہے کہ پہلے ابتدائی 6 ماہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی جو لونڈی تھیں صوبیہ، انہوں نے دودھ پلایا۔ پھر اس میں عرب میں روایت موجود تھی کہ جو بچے تھے وہ ان کو دے دیا جاتا، پرورش کے لیے قبائلی خاندانوں کو دے دیا جاتا تھا۔ تو قبیلہ بنو سعد کی یہ خاتون حلیمہ سعدیہ کے سپرد جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس بعض روایات کے مطابق 4 سال اور بعض روایات کے مطابق 5 یا 6 سال تک ان کے پاس رہے۔ درمیان میں حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو ان کی والدہ سے ملوانے اور ان کے دادا سے ملوانے کے لیے لایا کرتی تھیں، لیکن اس ملاقات کے بعد یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس چلے جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی 5-6 سال جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کے قبیلے بنو سعد میں گزارے۔
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان کو ان کے والد کی قبر پر لے کر گئیں، جو کہ مدینہ کے یثرب کے قریب تھی۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ بیمار ہوئیں اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے جب ان کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری، کفالت کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کے دادا حضرت عبد المطلب پر پڑ گئی۔ ابھی ان کی عمر 8 سال تھی کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد ان کی جو پرورش ہے وہ حضرت ابو طالب نے، جو ان کے چچا تھے اور حضرت عبداللہ کے جو بھائی تھے، انہوں نے ان کی پرورش کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بعد میں کفالت حضرت ابو طالب کے پاس آ گئی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شروع سے ہی ان کے پاس ان کو بہت سی خصوصیات کے وہ حامل تھے۔ 1 سال مکہ میں بارش کا نزول اور قحط سالی کا جو ہے وہ ان کو سامنا کرنا پڑ گیا۔ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں اور قحط سالی کا اہل مکہ کو سامنا تھا۔ جب مکہ والے مسلسل اس قحط سالی سے تنگ آ گئے تو انہوں نے ابو طالب کے پاس آ کے دعا کے لیے درخواست کی۔ چنانچہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ پہنچے اور بارش کے لیے دعا کی۔ دعا قبول ہوگی اور موسلادھار بارش شروع ہوگی، اور ابو طالب اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، وہ یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ لڑکپن اور جو اوائل ہیں، جوانی کے اوائل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل زندگی گزاری، گلابانی کا پیشہ اختیار کیا، مال مویشی چراتے تھے، لوگوں کے اجرت پر جانور چرانے کے لیے لے کے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تجارت کے لیے لوگوں کا مال تجارت کے لیے لے جانا شروع کیا، اور اس طرح شروع سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رزق حلال کمانے کے عادی تھے۔ پھر ہمیں بیٹا ریفرنس ملتا ہے ایک جنگ کا، جو کہ ہے جنگ فجار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے اس زمانے میں 15 برس تھی، جب قریش و بنو کنانہ اور بنو قیس کے درمیان میں ایک جنگ لڑی گئی جسے جنگ فجار کہا گیا۔ یہ جنگ چونکہ حرام مہینوں میں لڑی گئی، ان 3 مہینوں میں لڑی گئی جن میں جنگ حرام ہے، جن میں ذی-القعدہ، ذی-الحجہ اور محرم ہے۔ یہ 3 مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ جنگ حرام مہینوں میں لڑی گئی، اسی لیے اسے فاجروں کی جنگ کا نام دیا گیا، یہ جنگ فجار کہا گیا۔ اس جنگ میں قریش چونکہ حق پر تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی پر ظلم نہیں کیا، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو جو قریش کے سردار تھے ان کو تیر پکڑایا کرتے تھے۔ تو یہ جنگ فجار جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں یہ لڑی گئی۔ اس کے بعد بیٹا ہمیں ریفرنس ملتا ہے حلف الفضول کا۔ جنگ فجار کے کچھ عرصے کے بعد مکہ میں یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ بنو زبیدہ کا ایک تاجر کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ مکہ کے سردار عاص بن وائل بہت رئیس تھے، انہوں نے اس بندے سے یہ مال خرید لیا، لیکن جب قیمت دینے کی باری آئی تو انہوں نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دی۔ اس تاجر نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس ظلم کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ اس پر تو قریش کے تمام سرداروں کو جمع کیا گیا اور ان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا کہ مکہ میں ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی، خواہ اس کا تعلق مکہ سے ہو یا وہ شخص باہر سے آیا ہو۔ اس معاہدے کے بعد جو ہے وہ عاص بن وائل تاجر کو وہ رقم دینے پر مجبور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ بہت پسند تھا، انہوں نے اس معاہدے کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے جب بھی اس طرح کے کسی معاہدے کے لیے بلایا جائے گا تو میں اس میں ضرور شریک ہوں گا۔ اور
یہ اس کا ریفرنس تھا۔ اس کے بعد باری آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی۔ حضور پاک میں نے ابھی آپ کو یہ ریفرنس دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گلہ بانی یعنی مال مویشی چرانے کا پیشہ اختیار کیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اپنایا۔ چونکہ خود حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، متمول نہیں تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا سامان تجارت منافع کی بیس پر لے جایا کرتے تھے۔ تو اسی زمانے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی صادق اور امین مشہور تھے۔ مکہ میں ایک بیوہ خاتون، مالدار بیوہ خاتون موجود تھیں جن کا نام خدیجہ تھا۔ وہ اپنی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضرت خدیجہ کو اپنا جو سامان ہے، تجارت کا مال ہے، اس کو بھیجنے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی تعریف سنی تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنا سامان کیا۔ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی گیا۔ راستے میں میسرہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خصوصیات کو بغور دیکھا۔ وہ ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ وہ متاثر ہوا۔ واپس آ کے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو خصوصیات تھیں حضرت خدیجہ کو ان سے آگاہ کیا۔ حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے مشورہ کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ شادی کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی جو عمر ہے وہ 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیشتر اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ سے ہی تھی۔ حضرت خدیجہ چونکہ ایک مالدار خاتون تھیں، حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر معاش سے آزاد ہو گئے اور انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ تلاش حق میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے خانہ کعبہ تشریف لے جاتے، اس کے بعد جو فارغ وقت بچتا اس کے لیے وہ مکہ سے باہر غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ تھا وہ پیریڈ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کے پاس پھر وحی آتی ہے۔ اسی دور میں وحی کی پہلی وحی سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا جو کہ تنصیب حجر اسود کا واقعہ ہے۔ مکہ میں ایک سال بہت شدید ترین سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ طے پایا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود کو، جو کہ وہ سیاہ پتھر ہے جس کو جنت کا پتھر تصور کیا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے، حجر اسود کی جب تنصیب کا وقت آیا تو تمام کے تمام جو قریش کے قبائل تھے ان کے درمیان میں رقابت اور تلخی پیدا ہوگی۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس پتھر کو اس کا سردار جو ہے وہ اس کو نصب کرے۔ ظاہر ہے یہ بہت زیادہ اعزاز کی بات تھی۔ اس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ نیکسٹ ڈے جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اس سے یہ فیصلہ کروائے، اس جھگڑے کا فیصلہ وہ شخص کرے گا۔ بائی چانس یہ ہوا کہ نیکسٹ ڈے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ قریش کے تمام سردار اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں تو ان کے تمام فیصلے کو ہم ان پہ راضی ہوں گے۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, हिजर असवद को उठाकर उस चादर में रखा। तमाम कुरैश के तमाम सरदारों को चादर को पकड़ने को कहा। जब चादर को खाना काबा के करीब उस जगह तक ले जाया गया जहाँ पर हिजर असवद को लगाना था, नसब करना था, तो वहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाकर उसको वहाँ नसब कर दिया। इस तरह जो है उनका ये जो मसला है ये हल हो गया। अदरवाइज़ हमने पहले पढ़ा पहले चैप्टर में कि कुरैश के ख़ानदानों में, अरब के कबाइल में छोटी छोटी सी बातों पर तलखियाँ हो जाती थीं, वो तलखियाँ बढ़कर झगड़ा बन जाती थी और वही झगड़े फिर जंगों की सूरत इख्तियार कर जाते थे जो सालों साल तक जारी रहते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानिशमंदी की वजह से, एक बेहतरीन फ़ैसले की वजह से ये मसला हल हो गया और अहले कुरैश जो है वो जंग से बच गए। तो बेटा ये थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई ज़िंदगी, जो कि आपके पेज नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 पेज पे है। इसके स्क्रीनशॉट्स भी आपके पास मौजूद हैं। आप लेक्चर को भी सुनिए, आप स्क्रीनशॉट्स को भी देखिए, और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इंशाल्लाह हम अपने जो डिस्कशन होगी, जो हमारा सेशन होगा क्लास में, उसमें फिर इसको इंशाल्लाह हम दोबारा डिस्कस भी करेंगे। आई होप कि आपके लिए ये चीज़ें अब आसान हो जाएंगी जब आप लेक्चर को भी को सुनेंगे और किताब को पढ़ेंगे, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। फिर भी अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को हल करने के लिए मौजूद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।